اپنے بچوں کو چومتے ہیں وہ اپنے بچوں کو سونگ بھی لیا کرتے، بڑی لذیذ اور بڑی اعلیٰ خوشبو ہوتی ہے بچوں کی۔ میرے آقا امام الانبیاء نے دیکھا کہ وہ سودا جو میرے رب نے میری امت کے ساتھ کیا تھا، امت تو مکل گئی ہے، کوئی ایسی جان رب کے حوالے کروں جو ساری جانوں کی جان بڑھ جائے، ساری جانوں کی وہ جو سودا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ کہتا ہے کہ میں نے مومنوں سے ان کی مال کو اور ان کی جان کو خرید لیا ہے جنت کے بدلے میں۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ رسول نے کہا میرے امتیوں تم ایسا کرو کہ تم بس حسین سے محبت کرو، تمہارے حصے کی قربانی حسین دے گیا ہے، تمہارے حصے کی قربانی کس نے دی ہے؟ حسین نے جو قربانی دی ہے وہ ساری امت کی قربانی ہے، اور ان کی اکیلے کی جان ایسی جان ہے، ساری امت کی جان ایک طرف ہو، حسین ابن علی کی جان ایک طرف ہو، پھر بھی وہ جان ساری جانوں پر بھاری ہے۔ اب دیکھو نا، بیعت کی بات تھی تو بیعت کا کیا مطلب؟ امام حسین بیعت نہ کرتے تو ایک بندہ بیعت نہیں کی، باقی ساروں نے تو کر لی ہے، بڑے بڑے صحابہ نے بیعت کر لی، بڑے بڑے علماء نے بیعت کر لی، بڑے بڑے تابعین نے بیعت کر لی یزید کی، تو یزید کو پنگا ہی نہیں لینا چاہیے تھا امام حسین کے ساتھ۔ بیعت تو سب نے جو کر لی، تو امام حسین نہیں کرتے تو نہ کریں۔ یزید بھی جانتا تھا کہ بیعت حسین ساری بیعتوں کی ماں ہے، اگر حسین نے بیعت نہ کی تو کسی کی بیعت کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ صحابہ جانتے تھے، وہ لوگ جانتے تھے کہ حسین ایسے ہیں جن کی بیعت ساری بیعتوں کی بیعت ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر میرے آقا آج جو بندے یزید کے یار، یزید کو گالیاں دیتے کہ جی لعنتی یزید، کمینہ یزید، بغیرت یزید، دلہ یزید۔ تو یزید کیا شے تھا؟ یزید ایک کردار کا نام، اس کا نام کردار۔ مثلا کیا تھا اس کردار میں؟ یزید بے نمازی تھا، یزید شرابی تھا، یزید بد کردار تھا، یزید شریعت کا اعلانیہ باغی تھا، یہ یزید کی حرام خور تھا، جو بیت المال کا مال ہے اس کو اپنی ذاتی جگیر سمجھتا تھا، ممبر پر بیٹھ کر شراب پیتا تھا، محرمات کے ساتھ نکاح کو جائز قرار دیتا تھا۔ آج ذرا اپنے دائیں بائیں آگے پیچھے ذرا نظر دوڑا کے دیکھیں کتنے یزید نظر آئیں گے آپ ہے؟ اور امام حسین کیا ہے؟ اب امام حسین کو بھی دیکھیں نا کہ امام حسین شب زندہ دار، امام حسین نماز کے پابند نے، کبھی نماز قضا نہیں، امام حسین رات نوافل میں پورا قرآن ختم فرما دیتے۔ آپ قرآن کی بات کریں، جو تعلق امام حسین کا قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن کا امام حسین کے ساتھ ہے وہ ذرا ملاحظہ فرمائیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں جو دنیا میں قرآن پڑھتا ہے قرآن قبر میں اس کا ساتھی ہوتا ہے۔ جتنے تعلق ناطے رشتے ہیں وہ قبر تک رہتے ہیں، بعد میں الگ ہو جاتے ہیں، لیکن قرآن ایسا رشتہ ہے جو قبر میں بھی ساتھ رہتا ہے، قرآن ایسا رشتہ ہے جو حشر میں بھی ساتھ رہتا ہے۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ امام حسین کا سر جب نیزے پہ تھا تو قرآن ساتھ تھا، یعنی قرآن کے ساتھ نے، قرآن کی معیت نے، وہ حسین جنہوں نے ساری زندگی قرآن پڑھا ہے، آج اس حسین سے پیار محبت کرنے والے اور واہ 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 کرنے والے، انہوں نے پورا سال کبھی قرآن کو ہاتھ کہتے ایسی حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ آباد۔ امام حسین سے محبت ہے، ہاتھ کھڑا کرو کس کس کو امام حسین سے محبت؟ جی آپ ذرا بتاؤ، امام حسین کے سر نے نیزے پہ چڑھ کے بھی قرآن پڑھا، سبحان اللہ سبحان اللہ، تو تم کم از کم نیزے کی بجائے ان کندھوں پر بٹھا کے ہی سر سے قرآن سنا دو۔ سبحان اللہ۔ جی ہونا کیا چاہیے
کہ صبح بھی آپ کے ہاتھ میں قرآن ہو، دوپہر کو بھی قرآن ہو، شام کو بھی قرآن. ابھی میں سورہ ملک پڑھنے لگا تھا تو ایسے ہی میں چل پڑا. حالانکہ میں ہر درس قرآن پہ سورہ ملک کو ہم نے لازم کر لیا. فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین کو لازم کر لیا ہے جی. جمعے والے دن سورہ کہف کو لازم کر لیا ہے، کیونکہ یہ ہے بہانہ ہے نا. رسول پاک نے فرمایا جو جمعے والے دن سورہ کہف پڑھے گا، اس سورہ کہف کا نور پورا ہفتہ کو اس کی حفاظت کرے گا. جو رات کو سورہ ملک پڑھ کے سوتا ہے عذاب قبر سے وہ محفوظ رہے گا. جو صبح سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے شام تک یہ سورہ یاسین کا نور اس کو ڈھانپ کے رکھے گا. جی میرے بھائی، قرآن سے رشتہ جوڑو اگر حسینی. سبحان اللہ. امام حسین کے قرآن کی تلاوت میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. حضرت سیدنا امام حسین، اللہ اکبر، سیدنا امیر معاویہ نے امام حسین کا وظیفہ بھیجا. کیا بھیجا؟ وظیفہ بھیجا امام علی مقام کا. کس نے؟ سیدنا امیر معاویہ. سالانہ وظیفہ بھی آتا تھا، ماہانہ وظیفہ بھی آتا تھا. ادھر امام حسین تشریف فرما ہے، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اور ایک بندہ آ گیا مانگنے کے لیے کہ حضرت مجھے کچھ دے، مجھے کچھ عطا کرے، میں غریب آ رہا ہوں، بیٹھ جا، میرا رزق آ رہا ہے، آتا ہے تو پھر تجھے دیتا ہوں. سبحان اللہ. حسینیت زندہ باد والے ذرا یہ توجہ سے سنیں. بندہ بیٹھ گیا، سائل بیٹھ گیا. سیدنا امیر معاویہ نے بندے کو بھیجا اور 5 تھیلیاں، ہر تھیلی میں 100 دینار. ہر تھیلی میں کتنے دینار تھے؟ 100 دینار تھے. یعنی گویا کہ 500 دینار ہوا. دینار سونے کے سکے کو کہتے ہیں جو 2.5-3 تولے کا تھا. 1 تولے کا سکہ نہیں تھا، 2.5-3 تولے کا دینار. وہ 500 دینار میں ذرا سا آپ لوگوں نے کتنے کلو بنتا ہے سونا؟ 500 سکے ہوں، 2.5 تولے کا ہر سکہ ہو، 500 سکوں سے کتنے کلو بنے گا؟ حضرت امام علی مقام نے کہا بیٹھ جاؤ، میرا رزق آ رہا ہے، میں تجھے دیتا ہوں. ادھر جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے بندے سے کہا کہ تم جب مدینے جاؤ گے تو کیسے پہچانو گے کہ حسین کون ہے؟ تجھے کسی سے پوچھنا پڑے گا نا. کہا کسی سے مت پوچھنا، سیدھا مسجد نبوی جانا. کہاں جانا؟ مسجد نبوی میں جانا. وہاں ایک جوان بیٹھا ہوگا، اس کے ارد گرد بندوں کا ہجوم ہوگا، اور وہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. وہ بھائی کسی بندے کو بتانا ہو کہ فلانے چوک میں لیاقت صاحب کی دکان ہے، لاڈو کی دکان ہے جی بٹالہ والوں کے ساتھ جی، تو یہ بتانا پڑے گا کہ حضرت امیر معاویہ نے کہا حسین کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، تم سیدھا مسجد نبوی جانا، وہاں ایک جوان لوگوں کو قرآن سکھا رہا ہوگا. ایک جوان لوگوں کو کیا کر رہا ہوگا؟ قرآن سکھا رہا ہوگا. بس جو قرآن سکھا رہا ہوگا وہ حسین ہوگا، اس کو تم یہ نذرانہ پیش کر. بندہ آیا سیدھا، اس نے 500 دینار کی 5 تھیلیاں 100 دینار کی حضرت امام علی مقام کو پیش کر. اللہ اکبر. آپ نے سائل کو بلایا کہ یہ لے جاؤ، اور مجھے نہیں پتا تھا اتنا حقیر مال ہے، تھوڑا مال ہے، تجھے اتنا انتظار کرنا پڑا. اگر مجھے پتا ہوتا مال تھوڑا ہے تو میں تجھے انتظار کی زحمت نہ دیتا. بس یہ جتنا ہے قبول کرو اور پھر کبھی آنا اور دیں گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حسینیت زندہ باد کا مطلب کیا ہے؟ کہ تمہارے کردار سے امام حسین کا کردار چھلکے، تمہاری شکل سے امام حسین کا چہرہ نظر آئے، تمہارے اعمال سے امام حسین کا عمل نظر آئے. میں آپ کو امام حسین کی ایک بات عرض کرتا ہوں. آپ کی عمر مبارک ہے 54 سال. کتنے سال؟ 54 سال.
لیکن قوم کو صرف ایک دن کی حالات آتے ہیں، باقی آپ کے حالات کا کسی کو علم ہے؟ وہ 10 محرم والے دن خطیب صاحب بھی بلائیں نا، 25,000 والے یا 30,000 والا خطیب بلائیں، تو وہ امام حسین کو کربلا میں یا ذرا تھوڑا سفر بیان کرتا ہے اور کربلا میں لے جاتا ہے اور وہاں پر پھر لمحہ لمحہ اس کو بیان کرتا ہے، اور ایک دن میں ہی امام حسین کی شخصیت ختم ہو جاتی ہے اور آپ شہید ہو جاتے ہیں بندے اپنے گھر۔ اور امام حسین کون ہے؟ امام حسین وہ ہے، حضرت امام شافعی نے کہا تھا کہ نبی کی آل والوں اور تمہاری شان ہم کیا بیان کریں، اور تمہاری شان ہو کیا سکتی ہے کہ جب تک ہم تم پر سلام نہ پڑھیں ہماری نماز ہی نہیں ہوتی۔ جب تک ہم نماز میں تم پر سلام نہ پڑھیں، تم پر درود نہ بھیجیں تو ہماری نماز ہی نہیں ہوتی۔ وہ حسین ہے کہ جو نماز پڑھتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر بیٹھ جاتے۔ وہ 70 مرتبہ تسبیح والی بات تو آپ نے سنی ہوئی ہے نا جی۔ میرے آقا امام الانبیاء کی خدمت میں صحابہ کرام آئے، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ علمنا، ہمیں سکھائیے کیف نصلی فی صلاتنا، ہمیں سکھائیے ہم آپ پر درود کس طرح پڑھیں۔ سبحان اللہ، آپ ہمیں بتائیے کہ ہم آپ پر درود کیسے پڑھیں۔ تو میرے آقا نے فرمایا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سبحان اللہ، کہ پوچھا تھا صحابہ نے کہ یا رسول اللہ آپ پر درود کیسے پڑھیں، تو نبی پاک نے کہا کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ کسی نے اعتراض نہیں کیا کہ یا رسول اللہ سلام درود تو آپ پر بھیجنا تھا اور آپ اپنی آل کی بات کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، نبی نے پیغام دے دیا کہ جب تک میری آل کو میرے ساتھ نہیں جوڑو گے تمہارا درود کامل ہی نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جی، اور وہ خوش نصیب لوگ بھی ہیں کہ آل بھی موجود ہو، نبی بھی موجود ہو اور اپنی نماز میں وہ سلام بھی پڑھ رہے ہیں۔ اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کروا رہے ہیں، پیچھے مقتدی نماز پڑھ رہے ہیں اور کیا پڑھ رہے ہیں؟ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم تو ہم بھی پڑھتے ہیں نا، لیکن وہ خوش نصیب لوگ کون تھے اور ان کا مقام کیا ہے؟ یہ فرق ہے نا، عمل کا فرق ہے، عمل کا فرق ہے کہ ایک بندہ ایک مٹھ جو اللہ کی راہ میں صدقہ کرے، دوسرا ایک پہاڑ سونے کا اللہ کی راہ میں خرچ کرے، تو کہا دونوں برابر۔ صحابی کی ایک مٹھ جو کے برابر غیر صحابی کا پہاڑ کے برابر سونا نہیں پہنچ سکتا۔ کیوں نہیں پہنچ سکتا؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ صحابی کو یہ شرف حاصل ہے کہ نبی موجود تھے تو نماز میں ان پر درود پڑھتے تھے۔ نماز تو ہم بھی نماز میں درود پڑھتے ہیں، لیکن معذرت کے ساتھ اب ہمارے آقا اس حالت میں، اس کیفیت میں ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ تو بات کہاں سے کہاں جا نکلی کہ امام علی مقام وہ ہے جو حسینیت زندہ باد کا نعرہ لگاتا ہے، نمازی ہے، کتنے نہیں بندہ تو بے نمازی ہے، کبھی نماز نہیں پڑھی، تو پھر تو یہ یزید کی پارٹی کا بندہ ہے جناب۔ اگر امام حسین کی پارٹی کا بندہ ہے تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ دیکھو نا میرے آقا کی حدیث، میری آقا نے ارشاد فرمایا جو بندہ جس حال میں جس عمل میں فوت ہوگا قیامت والے دن اسی حال میں اٹھایا جائے۔ کوئی بندہ چوری کرتے ہوئے مرے تو چوری کی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک بندہ لے گیا تھا مردہ زندہ کرنے کے لیے، جی کہا مردہ زندہ کرو، آپ نے فرمایا یہ مرنے والا سرنگی میں جاتا تھا، تو بتاؤ کہ جو عمل دنیا میں کرتا تھا اسی حال میں اٹھے یا ویسے اٹھانا چاہتے؟ کہا نہیں اسی حال میں اٹھے۔ وہ مردہ اس حال میں اٹھا جو سرنگی اس کے ہاتھ میں تھی تو وہ بجا رہا تھا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا نیکی کی حالت میں مرنے والا قیامت میں نیکی کرتے ہوئے اٹھے گا، اور میں قربان جاؤں اس حسین سے محبت کرنے والوں اور حسینیت زندہ باد کا نعرہ لگانے والوں پر
کہ جب امام حسین کی گردن کاٹی گئی تو سر سجدے میں تھا. سبحان اللہ. تو امام حسین کا نماز کا عمل تو ابھی بھی جاری ہے، صحیح. کیونکہ قیامت تک وہ عمل جاری رہے گا. کوئی روزہ دار مرا ہے تو روزے کا ثواب قیامت تک لکھا جائے گا. کوئی نماز پڑھتے ہوئے مرا ہے تو قیامت تک اس کی نماز لکھی جائے گی. صحیح. کوئی صدقہ دیتے ہوئے مرا ہے تو قیامت تک صدقہ دیتے دیتے اس کے نام اعمال میں شامل کیا جائے گا. اور جس حسین کے زندہ باد کے نعرے لگاتے ہو وہ تو بھی نماز نہیں تھا، بے شک. وہ تو اب بھی نماز پڑھ رہا ہے. سبحان اللہ. وہ تو اب بھی نماز پڑھ رہا ہے. یعنی حالت نماز میں آپ کی شہادت ہوئی ہے تو گویا ابھی بھی امام حسین کی نماز جاری ہو. ساری. ثواب کے اعتبار سے اجر ثواب تو ابھی بھی مل رہا ہے کہ امام حسین کی نماز کا اجر لکھتے جاؤ. بے شک. بے شک. حسینیت زندہ باد کا نعرہ لگانا تو سوچ سمجھ کے لگانا، منافقت نہ کرنا، بے ایمانی نہ کرنا، کیونکہ حسین وہ ہے جس نے تمہاری جگہ پر اپنی جان قربان کی. سبحان اللہ. اللہ نے جان تمہاری خریدی تھی. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ کہتا ہے میں نے مومنوں سے ان کی جان بھی خرید لی ہے، ان کا مال بھی خرید لیا ہے، لیکن مومن مکر گئے ہیں، لیکن حسین نے وہ حق ادا کر دیا. سبحان اللہ. اس لیے میرے آقا نے فرمایا من احب حسین فقد احبنی. جس نے امام حسین سے محبت کی اس نے میرے ساتھ محبت کی. ومن احبنی فقد احب اللہ. جس نے میرے ساتھ محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی. ومن ابغض حسین فقد ابغضنی. جس نے حسین سے بغض رکھا اس نے میرے ساتھ بغض رکھا، اور جس نے میرے ساتھ بغض رکھا اس نے رب سے بغض رکھا، اور جو رب سے بغض رکھے اس کا رہنا کچھ نہیں. یعنی امام حسین کی محبت کا فلسفہ یہ ہے یار. اللہ تعالیٰ کے حبیب کیوں کہہ رہے ہیں چل حسین منی وانا من الحسین؟ سبحان اللہ. کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیا اس لیے رہے ہیں کہ وہ جو قربانی کا سلسلہ جناب سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی رگ کاٹنے سے شروع ہوا تھا، وہاں تو ایک جان تھی نا. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنا بیٹا جب ذبح کے لیے پیش کیا، رگ کاٹنے کی کوشش کی، کٹی نہیں، چھری مکر گئی. اللہ نے منع کر دیا، روک دیا. ان کی جگہ پر دمبا لے آئے جی، اور دمبا ذبح کر دیا گیا. جناب اسماعیل کو بچا لیا گیا، وہ بچ کے بھی ذبیح اللہ ہے. سبحان اللہ. سبحان. میں کہتا ہوں وہ بچ کے ذبیح اللہ ہے تو آؤ تمہیں ہم اصل ذبیح اللہ دکھاتے ہیں. کیا بات ہے. سبحان. اصل ذبیح اللہ جس کے ساتھ 18 بندے تھے قریش کے، 18 خاندان کے افراد تھے، جن میں حضرت ابو بکر بن علی بھی تھے، سبحان اللہ. سبحان. حضرت عمر بن علی بھی تھے، حضرت عثمان بن علی بھی تھے، اللہ. حضرت عباس بن علی بھی تھے. سبحان اللہ. یہ ہیں 18 بندے، 18 گلے کٹے ہیں، اور امام حسین نے وہ پیش کر دیے ہیں. کس لیے خاندان کے افراد کو کٹوایا ہے؟ کہ تاکہ اس امت کی جانوں کی قربانی کا عمل پورا ہو جائے. کیا بات ہے. سبحان اللہ. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. آیت پوری کرتے ہیں. کہا اللہ تعالیٰ نے جب خرید لیا ہے مومنوں سے ان کی جان کو بھی ان کے مال کو بھی، تو کیا کرنا چاہیے اب؟ اللہ کہتا ہے یقاتلون فی سبیل اللہ. سبحان تو اللہ. مومن ہر وقت اللہ کی راہ میں لڑنے والے، اللہ. اللہ کی راہ میں لڑنے. تو یا اللہ مچھلیاں بھی مسیطے اگر اعلان کریے تو ادھے بندے بلکہ ادھے انہوں نے بھی دوڑ جانے. ان کے جناب آؤ تلواراں پڑھو تو چلی لے دیا. انہیں کہ ساڈے چھوٹے چھوٹے بال نے تسی کہڑے پاکستان پڑھ لے. قرآن کہہ رہا ہے کہ جب جان میں نے خرید لی ہے تو پھر جان تو تیری ہے ہی نہیں. اور جو تجھے غلط فہمی ہے کہ میرے بچوں کا کیا بنے گا، تو اللہ کہتا ہے تیرے بچے کی جان بھی تو میں نے خرید لی ہے. سبحان اللہ. اگر وہ مومن ہے تو اس کی جان بھی میری جان ہے، اس کے بچے کی جان بھی تو رب کی جان ہے. بے شک. اور تو ٹھیکیدار نہیں اپنے بچے کا. اللہ کہتا ہے ساری کائنات کا ٹھیکہ تو میرے پاس ہے. کس کے پاس؟ اللہ کے پاس ہے. فرمایا یقاتلون فی سبیل اللہ. وہ اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں. فیقتلون ویقتلون. وہ قتل بھی ہوتے ہیں اور قتل بھی کرتے ہیں. کبھی خود قتل ہو جاتے ہیں، کبھی قتل کر دیتے ہیں. وعدن علیہ حقا.
وعدن علیہ، ان کا وعدہ حق ہے، فی التوراتی والانجیل والقرآن، اللہ کہتا ہے تورات میں بھی اسی طرح لکھا ہے، انجیل میں بھی اسی طرح لکھا ہے، اور قرآن میں بھی اسی طرح لکھا ہے۔ یہ قرآن، آج آپ کو انجیل اور تورات نہیں ملے گی، قرآن آپ کے سامنے موجود ہے، لکھا ہوا ہے اس کے اندر، پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ اللہ کہتا ہے ومن اوفی بعہدہ من اللہ، جس نے اللہ کا وعدہ پورا کر دیا، فاستبشروا، اس کے لیے خوشخبری ہے، اس کے لیے بشارت ہے، ببیعکم الذی بایعتم بہ، وہ جو بیعت کی تھی نا، وہ جو سودا کیا تھا اللہ کے ساتھ، وہ سودے کو پورا کرنے کا اجر اللہ کہتا ہے ذالک هو الفوز العظیم، یہ ہے وہ اصل کامیابی، سبحان اللہ، یہ ہے وہ اصل کامیابی۔ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اگر آپ جان اور مال اللہ کا سمجھتے ہیں تو پھر اس کو ہی دے دیں، سبحان اللہ، یعنی اس کے حکم کے مطابق اس کو گزاریں تو سودا قائم اور دائم ہے۔ لیکن اگر مرضی اپنی چل رہی ہے تو سودا ٹوٹ گیا ہے، سودا کیا ہو گیا، اور سودا ٹوٹ جائے تو پھر سودے کو جوڑتے ہیں، کیسے جوڑتے ہیں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ حضور کریم نے ارشاد فرمایا جددوا ایمانکم بذکر لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، کیا سودا توڑ لیتے ہو تم، اکثر توڑتے ہو، لہذا بار بار جوڑتے رہا کرو، سبحان اللہ، اپنے ایمان کو نیا کیا کرو، جددوا ایمانکم بذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور نفی اسبات کا ذکر کیا کرو تاکہ سودا جڑا رہے، سبحان اللہ، اور جب سودا جڑا رہے گا تو پھر مرنے سے ڈرنے کی ضرورت ہے، قبر کی کوٹری اور اندھیرے پن سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ یا اللہ ہم سودے پر قائم ہیں، قائم ہو کہ نہیں قائم؟ یا اللہ ہم سودے پر قائم ہیں اور تو ہمیں قائم رکھ، آمین، اور ہماری اس استقامت میں ہماری مدد فرما۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کامل محبت نصیب فرمائے، اور ان کی جو آل ہے جس پر ہم ہر نماز میں درود پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی معرفت بھی ہمیں نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔